سارے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدا و کریم اپنے فضل کر اپنے رحمت کے تمام دروازے کھول دے. جن کرم میں نماز مضبوط نہیں ہے خدا نماز مضبوط کرے. اس دنیا میں صرف خدا کا فضل چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے. باقی یہ دنیا ویسے بھی فانی ہے. اس فانی دنیا میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے تو اور کیا چاہیے. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملنے کی کوشش کریں. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کے نیچے جناب پیر صاحب کے ساتھ قیامت کے دن جگہ نصیب کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں ایک دفعہ سب دروازے کھل گئے. خدا کریم کا جلوہ نظر آ گیا تو فرمان جاری ہوتا ہے اہل جنت والوں جو مانگنا ہے مانگ لو. اہل جنت والوں نے عرض کیا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. حکم ہوتا ہے کہ میں راضی ہوں اس لیے آپ لوگ ادھر آئے ہیں. عرض کیا کہ یا اللہ تو ہم سے اور زیادہ راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے اور زیادہ راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے اور زیادہ راضی ہو جا. حکم ہوتا ہے جو مانگنے مانگ والے. جنت والوں نے عرض کیا یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تفید تو ہم سے اور زیادہ راضی ہو جا. پیر صاحب کے فقیری پر خدا کریم اور بھی فضل کرے. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بھی نصیب کرے. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نیچے جناب پیر صاحب کے ساتھ کیا ہم کو جگہ نصیب کرے. یا اللہ ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم ٹھیک نہیں ہیں ہمیں ٹھیک کر دے. خدا کریم ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب کرے. یا اللہ ہمیں پیر صاحب کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بدن دیتا ہے دماغ دیتا ہے. بدن کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. کھانے پینے آرام اور گرمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے. دماغ جو ہے یہ دنیاوی چیزوں کے متعلق سوچتا ہے. خدا کریم کی توکل پر یقین نہیں رکھتا. پیر صاحب نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا. گرمی سردی کھانے پینے نیند سب چیزیں قربان کر دی صرف ایک چیز کی خاطر کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. پیر صاحب کا ایک مرید کہتا ہے پیر صاحب دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. اگلے آدمی نے کہا پیر صاحب نہ تو دیکھ رہے ہیں نہ تو سن رہے ہیں. اپنا اپنا سوچ ہوتا ہے. جبکہ پیر صاحب دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. یہ ہمارا پکا ایمان ہے. دماغ جو ہے یہ دنیاوی چیزوں کے متعلق سوچتا ہے. خدا کریم کی توکل پر یقین نہیں رکھتا. پیر صاحب نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا. پیر صاحب نے ان سب چیزوں کی مخالفت کر کے صرف یہ دعا مانگی یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. 1952 میں پیر اللہ نے اس ادا کو پسند کیا ہے. 1952 میں پیر صاحب حج پر گئے. پیر صاحب کا ایک بیٹا صوفی عبداللہ صاحب نے کہا آپ کے بیٹے کا کیا ہوگا؟ پیر صاحب نے کہا یا خدا کریم کے حوالے. خدا کریم نے بولا آپ نے میرے حوالے کیا میں جانوں میرا کام جانے صرف پیر صاحب کی توکل کی بدولت. تمام زندگی پیر صاحب نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو گرائے ہیں ان آنسو کے واسطے اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل کرے جس کا کوئی بھی حساب نہ ہو. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے اور حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل کرے جس کا کوئی حساب نہ ہو. حضرت جبرائیل ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے لا الہ الا اللہ لا
حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ نے ذکر بند نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ مجھے آدھی بکریاں دے دیں۔ کہا لے لو مگر ذکر بند نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ مجھے ساری بکریاں دے دیں۔ حضرت ابراہیم نے تمام بکریاں دے دی اور فرمایا ذکر بند نہیں کرنا۔ کہا اب آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ کہا میں آپ کی بکریوں کا چرواہا بنتا ہوں، پر آپ نے ذکر بند نہیں کرنا۔ تو اللہ کو یہ ادا بہت ہی پسند آ گئی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ ہی بکریوں کو سنبھالیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا تھا۔ حضرت ابراہیم کو کتنی ذکر سے محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو غار حرا اور غار ثور میں وقت گزارا، اس وقت کی خاطر اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل کرے جس کا کوئی بھی حساب نہ ہو۔ خدا کریم ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب کرے۔ ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا قیامت کب ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی کوئی قیامت کی تیاری ہے؟ ان صحابہ رسول نے فرمایا نہ تو میری نمازیں پوری ہیں، نہ تو میرے حج پورے ہیں، نہ تو میری زکوٰۃ پوری ہے، پر ایک چیز پر میرا فخر ہے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے آپ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن آپ انہیں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں ہر وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ خدا کسی بات پر ناراض نہ ہو۔ ہمیں ہر وقت یہ خیال کرنا چاہیے یا اللہ کسی بات پر تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم سب کو یہ خیال کرنا چاہیے یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ خدا کریم کسی بات پر ناراض نہ ہو یا کسی چیز پر۔ یا اللہ ہماری جو صغیر و کبیر گناہ ہیں یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرا فضل چاہیے، یا اللہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اچھے حال میں رکھ۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کثرت کی عطا فرما۔ یا اللہ اس کرونا وائرس کو ختم کر دے۔ نماز ادا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، زبانی لوگ بولتے ہیں نماز بہت ہی آسان ہے، پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ دیکھنے میں آسان ہے، عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک دفعہ ایک نمازی نماز پڑھا تھا، اس کے آگے سے مجنوں گزر آیا تو اس نے نماز ادا کر کے کہا ہے مجنوں تو نے میری نماز میں آگے گزرا، تو مجنوں نے کہا عجیب نماز ہے تیری کہ تو نماز میں مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو بس عام سے بندے کی یاد میں جا رہا تھا جس کا نام لیلا ہے۔ عجیب نماز ہے تیری کہ تو نماز میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں پوری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ نماز ادا کر رہے تھے، ان کے خیال میں باغ اور پرندوں کا خیال آ گیا، تو انہوں نے سارا باغ بیچ دیا اور پرندے اور سارے پیسے غریبوں کو تقسیم کر دیے اور پھر دوبارہ نماز ادا کی۔ ایک دفعہ ایک بندے کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے تھے، تو وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو ایک فرشتے نے کہا آپ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ بہت ہی فضل کرنے والا ہے۔
تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ جنت میں ڈال دو. اسی لیے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا فضل اور رحمت مل جائے، یا اللہ تو اپنا فضل ہمیں نصیب فرما. حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کے واسطے، حضرت عمر فاروق کی محبت کے واسطے، حضرت عثمان غنی کی محبت کے واسطے، حضرت علی کی محبت کے واسطے، حضرت حسن اور حضرت حسین کی قربانی کے واسطے، یا حضرت فاطمہ الزہرا کی عزت کی خاطر اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل کرے. پیر صاحب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک سیکنڈ راضی رہیں. اسی لیے ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہوں. خدا کریم ہم سب کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق، صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے. ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی نے ایک نماز 50 دفعہ پڑھی، ایک نماز 50 دفعہ ادا کی. اس لیے نماز معمولی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان بھی خدا کو مانتا ہے، ڈرتا خدا سے ڈرتا بھی ہے، خدا کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، خدا کی خدائی کے بارے میں شک بھی نہیں کرتا، خدا علم بھی رکھتا ہے، خدا کے مقابلے میں اور کسی کو نہیں کرتا، خدا سے شریک بھی نہیں کرتا، خدا کے مقابلے میں اور کسی کو نہیں مانتا، خدا اس پر ناراض ہے. مسلمانوں کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انسان مسلمان ہو سکتا ہے. جو آدمی خدا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اس کی دنیا میں بھی عزت ہے، اس کی قبر میں بھی عزت ہے، محشر میں بھی عزت ہے. یہ لوگوں کا خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، 6 مہینے بعد ان کی قبر کا پتہ بھی نہیں چلتا. خدا کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی رات کو کسی علاقے میں جا کر کسی بندے کا نام لے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کون میرا نام لے رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ بھی یہ سنتا ہے اور اللہ کہتا ہے بندے جو مانگنا ہے مانگ لے، میں اٹھا ہوا ہوں. جو آدمی رات کو اٹھ کے خدا کا نام لیتا ہے خدا ضرور اس کا پتہ کرے گا. اللہ کا مطلب یہ ہے خدا کریم زندہ ہے. خدا کسی آدمی کا برا محتاج نہ کرے. خدا ہم سب سے راضی رہے. اللہ تعالیٰ سے خوبصورت امید رکھنا چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے. جیسا حضرت عمر فاروق جنگل میں جا رہے تھے تو ایک بچہ بکریاں چلا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تمہارا مالک تمہیں نہیں دیکھ رہا، مجھے صرف ایک بکری دے دو. کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہا تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا، مجھے صرف ایک بکری دے دو. کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہا صرف ایک بکری دے دو. مالک تو دیکھ رہا ہے. مالک تو نہیں دیکھ رہا تو کہتا ہے صرف اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کے آنسو نکل آئے اور اس بچے کو آزاد کر دیا. حضرت عمر فاروق نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے جہنم میں صرف ایک بندہ جائے گا، یہ نہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ میرا نام آ جائے. تو انہوں نے فرمایا ایک بندہ اگر جنت میں جائے گا تو یہ ہو کہ میرا نام آ جائے. عزت عیسیٰ ایک دفعہ ایک دن کسی راستے سے جا رہے تھے تو
قبرستان سے گزر رہے تھے، آواز آئی، حضرت عیسیٰ نے فرمایا آپ زندہ ہو جائیں۔ مردہ خدا کے حکم سے زندہ ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں مزدور تھا، میں نے دروازہ بنایا تو لکڑی کے جس دروازے بنتے ہیں اس کا تنکا ناخن سے یا چاقو سے کاٹا ہے، میں نے اپنے دانت سے خلال کیا اس چیز کا مجھے سے واپس کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ نہ ایک آدمی خوبصورت عبادت کی ہے، حد سے زیادہ عبادت کی ہے، پر اس نے تولنے میں غلطی کر دی تو اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ تولنے میں غلطی نہ کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت گناہ کیے تھے تو اس پر جہنم واجب ہو گئی، تو جب اس کا آخری وقت آیا لوگوں نے اسے کوڑے میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس کا خوبصورت نماز جنازہ پڑھائیں، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیوں خوبصورت نماز جنازہ پڑھائیں؟ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو کہ یہ ایک جگہ جا رہا تھا، اس کو ایک کاغذ نظر آیا، اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے کہا، اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے چوما اور اس نے کہا اس نام میں تو بڑی طاقت ہے، تو اس لیے میں نے اسے جنت میں ڈال دیا۔ اس کاغذ کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں ڈال دیا۔ اس لیے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تیرا فضل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عطا ہو جائے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ چرچا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک